بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے سیرت سید الورا جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کیا ہوا ہے، تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی شاندار ہونے والی ہے کیونکہ اس کے ٹاپک ہی کچھ ایسے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا تعلق قریش ہی کی ایک شاخ بنی زہرہ سے ہے۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا، دوسرا یہ کہ بنی زہرہ میں سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کس بنا پر کیا، کیا دونوں باتیں محض اتفاقی ہیں یا کچھ مخصوص پس منظر رکھتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں باتوں کے نہایت دلچسپ اسباب ہیں۔ بنی زہرہ کو انتخاب کرنے کی وجہ، جہاں تک بنی زہرہ کے انتخاب کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یمن گئے تو وہاں ایک یہودی قیافہ شناس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ آپ کی غیر معمولی وجاہت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عجیب شخصیت ہے۔ مزید تحقیق کے لیے ان سے پوچھنے لگا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قریش سے۔ تو قیافہ شناس نے کہا، قریش کی کون سی شاخ سے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بنی ہاشم سے۔ تو قیافہ شناس نے کہا، کیا میں آپ کے جسم کے بعض حصوں کا معائنہ کر سکتا ہوں؟ قیافہ شناس نے اجازت چاہی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حصہ ایسا نہ ہو جس کا ستر ضروری ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے آپ کے جسم پر پائی جانے والی نشانیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا، پھر آپ کی ناک اوپر اٹھائی اور بہت غور سے نتنوں کا معائنہ کیا۔ علم قیافہ کی روح سے تمام علامات ایک ہی اشارہ دے رہی تھی۔ قیافہ شناس پکار اٹھا، اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی ہے اور دوسرے میں نبوت۔ پھر کہنے لگا، مگر اس بادشاہی اور نبوت کا تعلق بنی زہرہ سے بھی ہے، کیا آپ نے بنی زہرہ کی کسی خاتون سے شادی کر رکھی ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک تو بنی زہرہ کی کوئی عورت میرے عقد میں نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے، قیافہ شناس نے مشورہ دیا کہ اب جا کر بنی زہرہ میں شادی کر لیجئے۔ چنانچہ اس بنا پر آپ نے خود بھی بنی زہرہ کی ایک خاتون حالہ سے شادی کی اور اپنے پیارے بیٹے کے لیے نظر انتخاب بھی بنی زہرہ پر پڑی۔ تو اسی صورت میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوا۔ یہ تو تھی بنی زہرہ کو ترجیح دینے کی وجہ، اور بنی زہرہ میں سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پسند کرنے کا سبب یہ ہے کہ قریش کی ایک مشہور کاہنہ سودا ایک دفعہ بنی زہرہ کی عورتوں سے کہنے لگی، تمہارے درمیان ایک ایسی لڑکی ہے جو یا تو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی ہوگی یا اس کا بیٹا یہ کام کرے گا، اس لیے تم اپنی تمام لڑکیاں میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے اس کے سامنے لڑکیاں لائی جاتی رہیں اور وہ ہر ایک کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی گئی۔ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے روبرو آئیں تو انہیں دیکھتے ہی کہنے لگی، ھذہ النذیرۃ او تلد نذیرا لہ شأن و برہان منیر۔ ترجمہ، یہ ہے وہ لڑکی جو یا تو خود نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا، جو بڑی شان والا اور واضح دلیل والا ہوگا۔ کاہنہ کی اس پیشن گوئی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وہب بنی زہرہ کی سب سے ممتاز شخصیت تھے۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ بَنِي زُہرَةَ نَسَبًا وَشَرَفًا۔ ترجمہ، وہ اپنی اعلیٰ نسبی اور شرافت کی وجہ سے بنی زہرہ کے سردار تھے، اور ان کی بیٹی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قریش کی سب سے بہترین لڑکی تھی۔ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ فی قریش نسبا و موضعا۔ جس لڑکی کے بطن سے بڑی شان والے اور واضح دلیل والے
نذیر کے جلوہ افروز ہونے کی بشارت دی جا چکی ہو، جس کا باپ شریف اور اعلیٰ نسب سردار ہو، اور جو خود سارے قبیلہ قریش میں سب سے بہتر اور افضل ہو، اس سے زیادہ موزوں لڑکی اور کون سی ہو سکتی تھی جس پر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب پڑتی۔ غرض یہ کہ مندرجہ بالا اسباب کی بنا پر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدہ آمنہ بنت وہب کو منتخب کیا۔ وہب کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خود اس رشتے کی تمنا رکھتے تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو عام دستور کے برعکس اس سلسلے میں انہوں نے پہل کی تھی اور اپنی بیوی کو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آمنہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ وہب کی بے تابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انوکھی عظمت کا بچشم خود نظارہ کر لیا تھا۔ وہ عظمت کون سی تھی؟ حفاظت الہیہ۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکارگاہ میں شکار کھیل رہے تھے، اتفاقاً وہب بھی پھرتے پھراتے ادھر جا نکلے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکری سے شکار میں مشغول تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے 70-80 یہودی تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکل آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ وہب نے یہ صورتحال دیکھی تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لیے دوڑ پڑے، مگر اکیلے وہب اتنے سارے شمشیر بکف دشمنوں سے عبداللہ کو کب بچا سکتے تھے؟ نگاہے سفید گھوڑوں پر سوار بہت سے افراد کہیں سے نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحوں میں انہیں مار بھگایا۔ حفاظت الہیہ کے یہ کرشمہ دیکھتے ہی وہب نے دل میں طے کر لیا، لن یستقیم لابنتی آمنہ زوج غیر ھذا۔ ترجمہ: میری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ موزوں شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ اور مخفی قوتیں مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد وہب کو کہاں مل سکتا تھا۔ پہل عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی ہو یا وہب کی طرف سے، بہرحال فریقین کی بے تابانہ رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اور پھر ایک دن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بغرض شادی وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دلہا کی ایک جھلک۔ قارئین کرام، آئیے ذرا شادی سے پہلے اس دلہا کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں جس کی خوبصورتی کا اوراق تاریخ میں بڑا چرچا ہے۔ جس طرح مصر کی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہکار حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوان رعنا کے جمال بے مثال پر فریفتہ تھیں اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چلی تھیں۔ وَكَانَ أَجْمَلَهُمْ فَشَغَفَتْ بِهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقِدْنَ أَن تَذْهَبَ عقولهن۔ ترجمہ: وہ حسین ترین انسان تھے، قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی جاتی تھیں۔ 10 20 نہیں، سینکڑوں لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے گی۔ مگر جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منتخب کر لیا تو عشق عبداللہ میں وارد تھا دیگر لڑکیاں عمر بھر غم محبت کو دل میں بسائے کمواری بیٹھی نہیں اور انہوں نے کہیں بھی شادی نہیں کی کہ اگر عبداللہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ ہاں، مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں شمار کی گئیں جنہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پا سکنے کے غم میں مرتے دم تک شادی نہیں کی۔ کیا تاریخ عالم میں کوئی ایسا البیلہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے جس کے غم فراق میں 200 لڑکیوں نے شادی سے انکار کر دیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے محترم ناظرین کہ ذاتی طور پر کوئی شخص اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمال بے محابہ کا اصل راز یہ تھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ اسی نور کے جھلکنے کی بنا پر
آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں و درخشاں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ترجمہ، ان کے روئے انور پر نور مصطفیٰ یوں جھلکتا تھا جیسے چمکتا ہوا تارا۔ نور نبوت کا حامل یہ بانگ کا سجیلا 18 سالہ نوجوان جب بن سنور کر دلہا بنا ہوگا تو اس کی سج دج کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔